پھر اتنا روشن اور واضح عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمانوں کا، سنی شیعہ کا، کہ بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت ہے تو مولا علی کی ذات ہے۔ حتیٰ اگر پہلے 3 خلافتوں اور حکومتوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آئے بھی، تو ان تینوں دوروں میں بھی علی ہی ان سے افضل تھے، یہ ان سے پوچھتے تھے مسئلہ۔ اور سنی بھائیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تفضیلی سنی ہے، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ تفضیلی سنی کون ہوتا ہے؟ جو مولا علی، جسے پھر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی میں نے سنی ان کی زبانی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال کے پوتے جو لاہور میں رہتے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق بھی ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے لاہور میں، تو میں نے کہا جی اہل بیت کی شان میں جو علامہ نے، آپ کے دادا نے اشعار کہیں وہ کچھ یاد ہیں؟ تو الحمدللہ انہیں یاد تھے، اور انہوں نے یہ شعر بھی سنایا، کہنے لگے میرے دادا پہ تو الزام بھی لگا تھا کہ یہ شیعہ ہیں، جس پہ انہوں نے یہ 2 مصرے کہے تھے، تفضیل علی میں نے، ہم نے سنی ان کی زبانی۔ علی کی فضیلت کے قائل ہیں، یعنی خلفاء اور صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت علی کی ہے، یہ عقیدہ تھا علامہ اقبال کا۔ تو اور اگر یہ عقیدہ تشیع ہے تو پھر اس تشیع کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس تشیع پہ ہم شکر الہی بجا لاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت اور واسطہ فیض الہی ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اور ہم سے یہ بار بار نہیں کہا جائے، اور میں اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہوں اسے سوچنا تبدیل کریں اپنی سوچ کو، کہ ہم ہر نبی کے ذکر میں علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کبھی اپنے آپ کو علی سے علیحدہ نہیں کیا۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ جب نبی نے علی کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا ہو۔ ایک دفعہ اگر ایسا ہوا بھی جنگ تبوک کے موقع پر، تو اس میں بھی علی کو اتنی فضیلت دے دی کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، ورنہ کبھی نبی نے اپنے ساتھ علی کو علیحدہ نہیں کیا، اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ کبھی ارشاد فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اگر مجھ محمد کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو میرے سر علی کو دیکھے، علی سے میں محمد پہچانا جاؤں گا۔ کون سا ایسا مرحلہ ہے جو نبی نے اپنے ساتھ مولا علی کو نہیں رکھا ہو؟ آپ کی محترم اور بیدار سماعتوں کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، تاریخ بھی ہے۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے نبی کا سایہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا زمین کے اوپر۔ یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، علامہ ڈاکٹر قائد طاہر القادری نے تو 25 صفحے اس پہ لکھے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ علماء نے بھی اسے لکھا ہے، مولا علی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، بحار الانوار میں بھی اس روایت کے اندر، اس روایت شمائل النبی کے اندر اس کا ذکر ہے۔ نبی کا سایہ نہیں تھا جی، تو ایک جملہ کہوں، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جڑ کے چلنے والی ذات، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنے والی ذات۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔